بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج 21ویں پارے میں سورہ احزاب سے شروع کریں گے۔ سورہ احزاب جو مدنی صورت ہے اور 73 اس کی آیات ہیں اور 12 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، اور اس میں پہلے، دوسرے، 7ویں اور 9ویں پیراگراف میں احکام دیے گئے ہیں اور باقی میں تذکیر ہے۔ اور پہلا پیراگراف جو 3 آیات ہے جس میں غزوہ احزاب کے موقع پر بیرونی دشمنوں، کافروں اور اندرونی دشمنوں یعنی منافقوں سے نہ دبنے، نہ ان کے آگے جھکنے اور مشکل حالات میں اللہ پر توکل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے میرے نبی، آپ اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کی پیروی مت کیجیے، بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بڑا صاحب حکمت ہے۔ اور آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو وحی آتی ہے اس کی اتباع کیجیے۔ مومنوں، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، اور آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ بحیثیت کارساز کافی ہیں۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ کافروں اور منافقوں کی بات مت مانیے۔ تو کافر وہ تمام جس قسم کے جتنے بھی آپ بنیادی یا بیرونی دشمن تھے مسلمانوں کے، ان کی، اور منافقین وہ جو اندرونی دشمن تھے، مدینے میں بیٹھ کر وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ ہی آپ کو یہ تسلی دلا دی گئی اور آپ کو یہ اطمینان دلا دیا گیا کہ آپ اللہ پہ توکل کریں گے، اس کی اتباع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں 4 سے 6 تک، اس میں سماجی عدل کے قیام کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ بدل نہیں سکتی ہے۔ زہار سے بیوی ہرگز ماں نہیں بن جاتی، اسی طرح منہ بولا بیٹا کبھی سگا بیٹا نہیں بن سکتا۔ تو یعنی منہ بولے بیٹوں کو سرپرست کے بجائے ان کے اصلی باپ کے نام سے پکارنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا کہ اللہ نے کسی کے جسم میں 2 دل نہیں رکھے ہیں، اور تم اپنی جن بیویوں سے زہار کرتے ہو انہیں اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنا دی ہیں، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنا دیا ہے۔ یہ تو صرف تمہاری زبانی باتیں، اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتا دیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے جسم میں 2 دل نہیں پیدا کیے ہیں، ایک ہی دل ہوگا، اسی میں سب کچھ ہے، محبت ہے، نفرت ہے، جو کچھ بھی ہے سب اسی میں ہے۔ تو لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 دل ہوں اور دونوں جو ہیں مخالف باتوں کا حکم دیں۔ تو وہ اس لیے کہ اگلی باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی کو، جو بیوی ہے اس کو ماں کہہ دے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی ماں تو نہیں ہو سکتی، یا بیوی بہن نہیں ہو سکتی، تو یہ تو محرمات والے ہیں، وہ رشتے ہیں، تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جاہلیت میں یہ تصور موجود تھا کہ وہ اگر بیوی کو حرام کرنا ہو، طلاق دینا ہو، نکالنا ہو تو بیوی کو ماں کہہ دو کہ تیری ماں کی طرح ہے تو یہ چیز جو تھی یہ طلاق تھی۔ لیکن اسلام نے اس کو طلاق نہیں کہا بلکہ اس کا کفارہ کر دیا، جیسے سورہ مجادلہ میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ وہاں پہ اس واقعے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ احکام دیے کہ اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2 مختلف باتیں جمع نہیں ہو سکتی، جیسے 2 دل نہیں ہو سکتے، یہ 2 باتیں بالکل الگ ہیں، وہ نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے، اڈاپٹڈ سن ہے، وہ سگا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سگا نہیں ہو سکتا، وہ بالکل غلط بات ہے کہ تم اس کو اپنا نام دے دو، جیسے لوگ آج کل بھی یہی کرتے ہیں کہ کسی کا بچہ اڈاپٹ کیا اور اس کو اپنی ولدیت دے دی، تو یہ غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، قرآن کے بالکل خلاف ہے، قرآن جیسے کہتا ہے۔ تو لہذا یہ 2 مختلف باتیں اور غلط باتیں ایک جگہ کر دینا یہ صحیح نہیں ہے، اسی لیے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ اور ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو، اللہ کے نزدیک یہی بات انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ اور اگر تمہیں ان کے باپ کا پتہ نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور تم سے اس بارے میں اب تک جو غلطیاں ہوئیں ان کا تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ جن باتوں کو تمہارے دل نے قصد و ارادہ کر لیا تھا ان پر تمہاری گرفت ہوگی، اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ واقعہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے حضرت زید، تو وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے بیچارے بکتے بکاتے آپ کے پاس آ گئے تھے، اور آپ نے ان کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھا، بچوں کی طرح رکھا، بڑی محبت، بہت ہی تعلق۔
تو ان کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ مکے میں ہے، تو وہ وہاں سے آئے، وہاں سے یمن سے تلاش کرتے ہوئے پہنچے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا بیٹا ہے، دے دیں ہمیں۔ تو انہوں نے کہا پوچھ لو اس سے، میں تو کچھ نہیں کہتا، اس کی مرضی ہے، یہ جانا چاہتا جائے۔ تو وہ پھر انہوں نے ان سے پوچھا حضرت زید سے کہ اب چلو بھائی، اب میرے ماں باپ آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اتنی عظیم شخصیت اور اتنی محبوب شخصیت، اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ نہیں، ماں باپ پر آپ کو ترجیح دی انہوں نے۔ تو یہ والدین بھی بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا میں ان کو چھوڑ کر جاؤں۔ تو اتنا وہ تو آپ نے ان کو اپنا نام دے دیا، تو زید ابن حارثہ کے بجائے وہ زید ابن محمد کہلانے لگے۔ تو یہ چیز جو تھی یہ صحیح نہیں تھی، جاہلیت کے لحاظ سے تو چل رہا تھا، لیکن اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا اور ان کو منع کر دیا گیا کہ جو جس کا باپ ہے اس کے نام کے ساتھ ہو اور اسی پہ ہی اس کو منسوب کیا جائے۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ تم ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو، اگر نہیں جانتے ہو تو تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، لیکن بیٹے نہیں ہو سکتے، تمہارا بیٹا نہیں ہے وہ، لہذا اس کو بیٹا مت بناؤ، بلکہ جو اس کا اصل نام ہے یا اصل اس کا تعلق ہے اس کو ظاہر کرو، یہی سب سے زیادہ صحیح بات ہے۔ تو پہلی باتیں اللہ نے معاف فرما دی، لیکن جان بوجھ کے اگر کرو گے تو اس پہ گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی۔ نبی مومنوں کے ان کے اپنے آپ سے زیادہ حقدار ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اللہ کی کتاب میں مومن اور مہاجر رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنی چاہو، یہ بات لوح محفوظ میں نوشتہ ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور امہات المومنین کی قدر و منزلت، کہ امہات المومنین جو ہیں تمہاری ماں ہیں، ماؤں کا درجہ دیا گیا ہے، کہ جیسے ماں کے لیے آدمی احترام ہوتا ہے اور پوری طرح تقدس ہوتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کے کوئی برا سن نہیں سکتا ہے اس کے بارے میں، تو اسی طرح یہ تمہاری مائیں ہیں، تو ان کو ماؤں کا درجہ دو۔ تو یہی ہمیں کہا گیا ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑھ کر ہے، کسی چیز سے کم نہیں ہوگا بلکہ سب سے بڑھ کر اور بڑھ کر ہوگا، تو وہ حق ہمیں دینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ باقی تیسری بات جو ہے رشتہ داروں کا، کہ پہلے تو آپس میں جو مواخات تھی، ہجرت کے بعد جو رشتہ داری تعلق اس قسم کی چیزیں بنائی گئی تھیں تو وہ چیزیں تھیں، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو رشتہ داریاں ہیں وہی اصل تعلق، وہ ہے اصل تعلق، وہی ہونا چاہیے، لیکن یہ جو پہلے کا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اس طرح یہ کچھ سماجی احکام دیے گئے ان 3 آیات میں۔ اس کے بعد پھر تیسرے پیراگراف میں جو بتایا گیا ہے کہ انبیاء کرام سے دعوت و تبلیغ کا جو عہد لیا گیا تھا اس کا مقصد کیا تھا کہ صادقین کو ان کی سچائی کی جزا اور کافروں کو ان کی تکذیب کی سزا دی جائے۔ تو یہ پھر تیسرے پیراگراف میں بتایا گیا۔ اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد و پیمان لیا اور آپ سے لیا اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے لیا، اور ہم نے ان سب سے بڑا پختہ عہد لیا تاکہ اللہ قیامت کے دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ اصل مقصد یسأل الصادقین عن صدقہم، کہ ان سچائی کی تصدیق ہے، سچائی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر آتا ہے 5ویں پیراگراف میں غزوہ خندق کے بارے میں، جنگ احزاب، اور اس میں جو مخلص صحابہ کا کردار تھا ان کے بارے میں، اور اسی طرح اس میں یہودیوں کا، منافقین کا، سب کے کردار سامنے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب کافروں کی فوجیں تم پر ٹوٹ پڑیں تو ہم نے ان پر آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا تھا۔ تو یہ غزوہ خندق جو پیش آیا ہے غزوہ احد کے بعد، اور اس میں بنو قریظہ کے بھی واقعات دیے جا رہے ہیں، تو یہ اس وقت ہے کہ جب یہ کافروں نے دھمکی دی کہ ہم اب بدلہ لیں گے، ایک دفعہ پھر آئیں گے، پھر بدلہ لیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم یہ آپ یہیں پہ لڑ لیں، مدینے کے اندر ہی، باہر نہ نکلیں۔ اور اس کی ایک اور یہ ترکیب بھی آئی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ کیوں نہ ہم مدینے کے ارد گرد، مدینے کے جو دیکھیں آپ نقشے کو دیکھیں، آج بھی اگر آپ دیکھیں اس پہ، تو 2 طرف تو اس کے وہ حرہ ہے، حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ، جس پہ کالے پہاڑ ہیں، بالکل چٹیل اور
وہ ایسے پہاڑ جس پر کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح کہ اس پہ کوئی گھوڑا نہیں چل سکتا، اس پہ چلنا بھی بڑا مشکل، اور تیسری طرف باغات تھے، کھجور کے باغات، جس میں سے گھسنا مشکل، فوج کا موومنٹ وہاں سے مشکل ہے۔ تو تین طرف سے مدینہ اس طرح سیکیور تھا، ایک طرف جو ہے احد کی جانب سے اور جبل سلا کی طرف سے وہ جگہ خالی تھی۔ تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے وہاں تک جو ہے تقریباً 3-4 کلومیٹر ایک اتنی بنتی تھی، وہ خندق کھود دی جائے۔ تو وہ آپ نے خود صحابہ کرام سے مل کر، آپ نے بھی، یعنی کہ آپ بیٹھ گئے، آپ نے بھی اور صحابہ کرام نے مل کر وہ گہری خندق کھودی۔ تو احد سے لے کر وہاں تک، اس لیے کہ یہی رخ مکے کا رخ ہے، مکے سے جو بھی آتا تھا اسی طرف آتا، غزوہ احد بھی اسی طرف ہوا، غزوہ خندق بھی ہی ہوا۔ تو اسی لیے پھر وہاں پر آپ نے کہا کہ ہم یہاں پہ روکیں گے، اور باقی جتنے بھی جو اطراف ہیں وہ سب خود بخود بند ہو گئے، قدرتی طور پر وہاں سے حملہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو اس طرح یہ ہوا۔ تو اب یہاں پر جو مسئلہ پیدا ہوا جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے یہاں پر کہ، اور اگلی آیت میں جو آ رہا ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ جاؤکم من فوقکم، جب دشمن تم پر چڑھ آئے، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، جب آنکھیں پتھرا گئیں، دل گلے تک پہنچ گئے، تم اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے گمان کرنے لگے، اور اس موقع سے مومن بڑی آزمائش میں ڈالے گئے اور پوری شدت سے جھنجھوڑ دیے گئے۔ اب یہ کیفیت کیا تھی؟ وہ اسی لیے کہ اس کے بارے میں کہ اب جب یہودیوں نے طے کر لیا مکے والوں سے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، کہ تم باہر سے حملہ کرنا، ہم اندر سے حملہ کریں گے، تو یہ اب جو بات ہوئی، منافقین ظاہر ہے کہ وہ خود بخود مل جاتے تھے یہودیوں کے ساتھ۔ تو اب یہاں پہ خطرہ اب ڈبل ہو گیا، ایک طرف باہر سے دشمن کافر، اور اندر سے یہ دشمن یہودی اور منافق۔ تو یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں مسلمان ایک دم پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوگا؟ یہ تو بڑا ہی خطرناک اور انتہائی، یعنی کہہ لیجئے کہ مہلک قسم کی سازش تھی جو ان لوگوں نے کی تھی۔ تو اس وقت پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھیے کہ قبیلہ غطفان کے سے نعیم ابن مسعود وہ ایمان لائے، اور وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے مسلمان ہونے کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اب آپ جو مجھے حکم دیں میں کرنے کو تیار ہوں۔ سمجھدار آدمی تھے وہ بھی، معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی اللہ نے ان کو ایسی سمجھ دی تھی کہ وہ کہنے لگے کہ میں ہی کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو مرضی کرو، تم جس طرح بھی کر سکتے ہو، کہنے لگے مجھے اجازت دی جائے۔ تو آپ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ تو اسی کے جنگ دھوکے کا نام ہے، دھوکہ دینا۔ تو اسی لیے کوئی بھی ایسی کوئی اسٹریٹجی تم بناؤ کہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے اور ان سے تعارف تھا، جانتے تھے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر اہل مکہ کو شکست ہوئی تو وہ تو مکے واپس چلے جائیں گے، تم نے تو یہیں رہنا ہے، اور پھر تم مسلمانوں کی زد میں آؤ گے، پھر دیکھنا تمہارا عاشر کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، یہ تو واقعی خطرہ ہے کہ مکے والے تو اگر شکست کھائیں، فتح جو بھی ہو، وہ واپس چلے جائیں گے، اور ہم نے تو یہیں مدینے میں رہنا ہے، اور مدینے میں مسلمان ہیں، ان کے پاس بھی طاقت ہے، یہ ہمیں ماریں گے پھر، ان کا سوچ لو۔ تو اچھا پھر کیا کریں، بتاؤ پھر کوئی۔ انہوں نے کہا دیکھو ایک ترکیب ہے، وہ یہ ہے کہ تم ان سے کہو مکے والوں سے کہ کوئی اپنے بندے جو ہیں وہ بطور رہن رکھتے ہیں، ضمانت ہمارے پاس رکھ دیں، تاکہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کچھ ہو تو ہم پھر ان کو آگے کر دیں گے، یا کم از کم یہ ہے کہ تمہیں بلائیں گے پھر، تو کچھ بندے اپنے تم دے دو۔ تو اور پھر وہ اس کے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم جنگ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم وہ مان گئے یہودی کہ ہم مکے والوں سے یہی مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ گئے مکے قریشیوں کے پاس اور ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، خیر خواہ ہوں، تمہارا آتا جاتا رہتا ہوں۔ وہ بھی جانتے تھے ان کو، کہنے کہ بنو قریظہ والے جو ہیں اب وہ محمد سے اپنا عہد جو تھا توڑنے پر بڑی ندامت کر رہے ہیں، ان کو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے مدینے میں ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اب معاہدہ توڑ رہے ہیں وہ، تو اس پہ بڑے نادم ہیں۔ اب وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ تم سے کچھ افراد بطور رہن مانگیں گے، اور دیکھو تو وہ پھر جنگ کریں گے نہیں، پھر تمہارے ساتھ مل کر نہیں جنگ کریں گے۔
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو واقعی بڑے خطرناک بات ہے. تو اب انہوں نے پیغام بھیجا یہودیوں نے کہ ہمیں بندے بھیجو، رہن دو، تب ہم آئیں گے ورنہ ہم نہیں آئیں گے. تو مکیوں نے کہا دیکھا وہی بات ہوئی جو نعیم نے کہا تھا وہی ہوا، یہ تو بندے مانگ رہے ہیں ہم سے، ہم اپنے بندے دے دیں مرنے کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا، ہم تو نہیں دیں گے. اب وہ وہاں پر وہ جب جنگ ہوئی تو انہوں نے کہا یہودیوں سے کہ آؤ پھر اب آ جاؤ. تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں آتے، آج تو ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن ہم لڑتے ہی نہیں، آج تو ہم آئیں گے ہی نہیں. چلو جی چھٹی ہو گئی. کیا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی زبردست وہ ان کے لیے انتظام فرمایا مسلمانوں کا کہ وہ جو آپس کی ان کی چپکلش اتنی بڑھ گئی کافروں کی اور ادھر یہودیوں کی کہ وہ مسئلہ ہی فلاپ ہو گیا، ساری ان کی سازش ناکام ہو گئی اور اللہ نے مسلمانوں کی فتح دے دی، مسلمانوں کو نصرت دے دی. اور اس طرح وہ جو ان دونوں میں کسی قسم کی وہ نہیں ہوئی. اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا. اب وہ خندق کے پاس کھڑے ہو گئے، یہ کیا ہوا، یہ تو عرب تو اس طرح نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے کہا ان کے پاس ایک فارسی ہے، اس نے بتایا ہے ان کو، انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے. کچھ لوگوں نے پھلانگنی چاہی گھوڑوں سے، ادھر مسلمان تیار کھڑے تھے تلواریں لے کر، جو آیا اس کو وہیں پہ قلع قمع کر دیا. اور ادھر اللہ تعالیٰ وہ پھر اپنے پتہ نہیں کتنے دن جتنی وہ انہوں نے حصار قائم کیا، محاصرہ کیے رکھا، اور وہ اسی کے لیے کہ ہم جنگ کریں، کیا کریں. اور یہاں تک کہ ایک رات شدید سردی میں، شدید سردی والی تیز ہوا چلی، جن کے ان کے خیمے بھی اکھڑنے لگے، ان کی ہنڈیاں الٹ گئیں، ان کی چولہے بند ہو گئے، اور فرشتوں نے بھی خود ان کے اندر خوف و رعب پیدا کیا. اب وہ سوچ رہے اب کیا کریں. تو انہوں نے سوچا پھر آخر یہ کہ کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا، جنگ بھی نہیں ہو رہی، اوپر سے یہ مصیبت آ گئی. تو ابو سفیان نے کہا کہ میں تو واپس جا رہا ہوں، جس نے چلنا ہے چلو میرے ساتھ. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں. اس سے پہلے حضرت حذیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو کہ خبر لے کر آئے کافروں کی. تو حذیفہ نے کہا میں جاؤں گا، بس سردی ہے آپ کو انتظام فرما دیجئے. آپ نے دعا کر دی. تو کہنے اس طرح جا رہا تھا جیسے میں کسی بھی گرم کوئی چیز ہے میرے اوپر یا اس میں گرم اس میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی سردی نہیں لگ رہی تھی. میں پہنچا وہاں پہ کسی طرح گھس کے خیمے میں بیٹھ گیا. تو ابو سفیان نے کہا کہ ہر ایک اپنے اپنے بندے کو دیکھ لے، چیک کر لے اپنے ساتھی کو، کہیں دشمن نہ ہو. تو حذیفہ بڑے تیز تھے، فوراً دیکھتے ساتھی کو، ہاں بھائی تو کون ہے، بھائی تیرا نام کیا ہے، اپنا نہیں تو کون ہے، تاکہ وہ پوچھے ہی نہ. پھر وہ پہلے خوف اور راس میں کانپ رہے تھے. تو اس نے کہا میں فلاں، بس ٹھیک ہے، ہاں جی اپنے ہی ہیں سارے، ہاں جی بولیں آپ بات کریں. تو اس طرح وہ مسلمانوں کے جذبے دیکھیے کتنے زبردست تھے. اور پھر انہوں نے پوری اسٹریٹجی دیکھ لی، ان کی باتیں سن لی. ابو سفیان کی واپس آ کے رسول اللہ کو رپورٹ کر دی کہ یہ ہو رہا ہے، بھاگ رہے ہیں، اب وہ جا رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ تم دفع ہو جاؤ. اور اس کے بعد پھر جب یہ اس طرح چلے گئے اور پھر مسلمان واپس آ گئے تو آ کے اپنے اتارنے لگے ہتھیار وغیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی. تو اسی دوران حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اتار رہے ہیں، فرشتوں نے تو ابھی نہیں اتارے، فرشتے تو اب بھی تیار ہیں. بھئی کیا مسئلہ ہوا؟ یہ بنو قریظہ کا بھی تو حساب کرنا ہے. انہوں نے آپ کو اس معرکے میں کتنی بڑی دشمنی، کتنا بڑا آپ کے ساتھ غداری کی اور بدعہدی کی کہ عین موقع پر انہوں نے کافروں سے ساز باز کی. وہ تو اللہ نے کر دیا، اس طرح نعیم ابن مسعود کو بھیج دیا اور یہ مسئلہ ختم ہو گیا. ورنہ ان کی چال کتنی خطرناک تھی کہ وہ اگر اندر سے حملہ کر دیتے اور اوپر سے کافر آ جاتے تو پھر مسلمان بیچارے کیا کرتے، ایک دم دو میں سینڈوچ بن جاتے. تو اسی لیے آپ کیجئے. تو فوراً چلیے آپ نے اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلمان ہے، فرما بردار ہے، وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھے گا. بالکل آرڈر، سب فوراً پہنچے. اور اس طرح پھر وہاں پہ پہنچ گئے. 25 دن محاصرہ کیا ان کا، ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ فوراً. اور یہاں تک کہ پھر ان کے جو حلیف تھے اوس کے سردار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر راضی ہو گئے کہ جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں تو ایمان لیں گے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، جو سعد فیصلہ کریں وہی ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد وہ آ گئے. جب وہاں پر بیچارے زخمی تھے، غزوہ احد میں زخمی ہو گئے تھے، تو ان کو لے کر آئے، بٹھایا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی بالغ مرد ہیں سب کو صاف کر دیا جائے، صاف. تو آپ نے کہا کہ تم نے جو عرش والے کا فیصلہ ہے وہ تم نے فیصلہ کیا ہے، یہی اس کا فیصلہ تھا. تو یہی ہوا کہ بنو قریظہ کے جتنے بھی بالغ مرد تھے سب کو قتل کر دیا گیا.
ان کی عورتیں اور بچے صرف رہ گئے، نابالغ بچے، ان کو کہا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، نکل جائیں، اور اس طرح بنو قریظہ کا صفایا کر دیا گیا، اس لیے کہ بدعہدی، غداری یہ یہودیوں کی صفت میں موجود ہے، ان کی سرشت میں موجود ہے کہ ان سے بڑھ کر غدار کوئی نہیں اس دنیا میں، جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اور آج بھی وہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی عہد کے پابند نہیں ہیں۔ اب آج ہی دیکھ لیجئے کہ جب حماس نے ان کی پٹائی کی ہے تھوڑی سی، تو اب وہ معافیا مانگ رہے ہیں، اب وہ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ معاہدہ کرا دے، کہیں ہماری جنگ بندی کروا دیں، کہیں وہ ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تو پہلے نہتے تھے بیچارے فلسطینی، اسی لیے ان کے اوپر چڑھ دوڑتے تھے، مارتے تھے ان کو، بمباری کر کر کے ان کو پورے خاندان کے خاندان اور شہر کے شہر تباہ کر دیے تھے۔ اب جب کہ انہوں نے حماس نے یہ اسلحہ لیا اور میزائل پہ میزائل برپائے ہیں کہ ان کی اب خوف و ہراس سے بری حالت ہے ان کی، حالانکہ وہ بھی بمباری کر رہے ہیں، ان کا ایک مرتا ہے تو یہاں پہ 100 مرتے ہیں، لیکن اللہ نے جب یہ موقع دیا ہے حماس کو تو انہوں نے ایسی بمباری کی ہے، ایسے میزائل بھیجے ہیں کہ وہ تل ابیب تک پہنچ گئے ہیں، اور ان کا جو ایٹمی ریئیکٹر ہے وہاں تک انہوں نے مار کی ہے کہ وہاں تک پہنچا دی ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی مدد کرتا ہے، اس طرح مدد کرتا ہے ایسے لوگوں کی جو واقعی میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اب جو باقی عیاشی کرتے پھرے ان کی تو اللہ تعالیٰ مدد نہیں فرماتا۔ تو اس طرح دیکھیے، یہ ہے غزوہ احزاب کا سارا تصور جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، ان 2 آیتوں میں ہی ساری اس کی تصویر کشی کر دی، اور اس کے مقابلے جو منافقین تھے ان کا تذکرہ بتایا ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ اس موقع پر ان لوگوں کا کیا کردار رہا۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دل بیمار تھے کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب کے رہنے والو، یہ جگہ تمہارے ٹھہرنے کی نہیں ہے، تم لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اور ان کا ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا، کہتے تھے ہمارا گھر غیر محفوظ ہے، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، بس بھاگنا چاہتے تھے، صرف بہانے کہ کسی طرح ہمیں موقع مل جائے ہم بھاگ جائیں یہاں سے۔ اور اگر ان کے دشمن مدینے کے چاروں طرف سے گھس آتے، پھر ان منافقوں سے مسلمانوں کے خلاف فتنے میں شریک ہونے کو کہا جاتا تو اس میں کود پڑتے اور اس بارے میں بہت کم توقف کرتے، حالانکہ اس کے قبل انہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا تھا کہ وہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کے بارے میں ان سے سوال ہوگا۔ تو یہ منافقین کا کہ جو ان کا معاملہ تھا کہ اگر وہ ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو یہ کبھی بھی مسلمانوں کا ساتھ نہ دیتے، جو سازش تھی اگر یہ کامیاب ہو جاتی تو یہ فوراً ان یہودیوں کے ساتھ دیتے۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم موت یا قتل کے ڈر سے راہ فرار اختیار کرو گے تو یہ فرار تمہیں بچا نہیں لے گا، اور تب تمہیں دنیاوی زندگی سے لطف اندوز ہونے کا بہت ہی کم موقع دیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے تو کون بچا لے گا، یا تمہیں اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کون روک دے گا، اور لوگ اللہ کے سوا اپنا نہ کوئی یار پائیں گے نہ مددگار۔ اللہ تمہارے درمیان لوگوں سے خوب واقف ہے جو لوگوں کو شرکت جہاد سے روکتے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے پاس آ جاؤ، اور جنگ میں برائے نام حصہ لیتے ہیں۔ یہ سب یہ منافقین کی باتیں کہ کس طرح وہ مسلمانوں کو ڈراتے تھے کہ دیکھو مت جانا، مر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہر طرح سے ان کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ فرمایا کہ اشحۃ علیکم، یہ لوگ تم مسلمانوں کے ساتھ دینے میں بڑے بخیل ہیں۔ آپ جب دشمنوں کا خوف لاحق ہوتا ہے آپ ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، خوف دہشت ان کی آنکھوں میں، اس آدمی کی طرح جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ پھر جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو مال غنیمت کے بڑے حریص بنا کر اپنی تیز زبانوں کا تمہیں نشانہ بناتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں تھے، اسی لیے اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان تھا۔ تو یہ ان لوگوں کا منافقین کا کہ موت کے وقت تو اس طرح کی بات ہے، اور اگر کوئی مال غنیمت کا معاملہ ہو تو پھر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے بھائی، ہمیں بھی دو ہمارا حصہ۔ تو فرمایا کہ یہ ہے ان کا معاملہ۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کی فوجیں اب تک واپس نہیں گئی ہیں، اگر وہ فوجیں دوبارہ مڑ کر آ جائیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ دیہات میں چلے جائیں، بادیہ میں چلے جائیں، وہاں سے تمہارے احوال معلوم کرتے رہیں۔ اگر یہ لوگ تمہارے درمیان ہوتے تو برائے نام ہی جنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ سب منافقین کا کر دیا کہ یہ کرنے والے کچھ نہیں ہیں، صرف یہ کہ ایسے موقع پر بھاگنے والے ہیں۔ فرمایا کہ فی الحقیقت تم مسلمانوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل ایک بہترین نمونہ ہے ان کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ تو آپ کی صفات اور آپ کے کردار کہ کس طرح آپ نے اس معاملے میں بھی، کتنا خطرناک معاملہ تھا، اس میں آپ کے پائے لغزش میں کوئی
ہلچل نہیں ہوئی, کوئی آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں, آپ اسی طرح جمے رہے اور ثابت قدم رہے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے. اور اس کے بعد فرمایا مومنوں کے لیے کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, جب مومنوں اور دشمنوں کی فوجوں کو دیکھا تو کہنے لگے یہی تو وہ چیز ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا, اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا, اور اس بات نے تو ان کے ایمان اور طاعت میں فرمانبرداری کو اور بڑھا دیا. اور مومنوں میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا, بس ان میں سے بعض نے اپنی نظر پوری کر دی اور بعض وقت کا انتظار کر رہے ہیں, اور ان کے موقف میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی ہے. تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کے نیک بندے مومن مخلص جو ثابت قدم رہے, جمے رہے, ڈٹے رہے, وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے, جبکہ منافقین وہ سب معذرتیں کر کے سب بھاگ گئے. اور اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے. تو فرمایا کہ سب کچھ اس لیے پیش آیا تھا کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے, اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا بے حد مہربان ہے. تو اگر وہ توبہ کریں اور اگر وہ معافی مانگیں تب ہے نا, اگر نہیں مانیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے لیے وہی عذاب ہے. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا, اور اللہ نے کافروں کو غیظ و غضب بھرے دلوں کے ساتھ واپس کر دیا, اپنی کوئی بھی مراد حاصل نہ کر سکے. اللہ مومنوں کی طرف سے قتال کے لیے کافی ہو گیا, اللہ بڑا قوت والا زبردست ہے. اور اس طرح یہ کافر تو بالکل ہی ناکام نامراد بھاگ گئے, کچھ نہ کر سکے. اور مسلمانوں کو ظاہر ہے کہ کامیابی ہوئی اس معاملے میں, اور سب کا پول کھل گیا, یہودیوں کا بھی, بنو قریظہ کا جیسے میں نے بتایا آپ کو, اور اسی طرح منافقین کا بھی, سب پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے. تو جنگ کے ذریعے ہی سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد پھر چھٹے پیراگراف میں یہودی قبیلے غزوہ بنی قریظہ کا انجام بتایا گیا, جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ 25 دن کے محاصرے کے بعد. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی تائید کی تھی ان کافروں کی, تو اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے نیچے اتار لیا, ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا, تم لوگ ان میں سے ایک جماعت کو قتل کرنے لگے, دوسری جماعت کو قید کرنے لگے. اللہ نے تمہیں ان کے زمین, ان کے مکان, ان کے مال کا مالک بنا دیا, اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے, اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہودیوں کی تمام مال, دولت, زمین سب کچھ تمہارے ہاتھ میں آ گیا, اس لیے کہ سب کچھ مسلمانوں کو مل گیا. اب ان کو تو یہی اجازت تھی کہ جو اونٹ کے اوپر سواری لے جا سکتے ہیں اپنا سامان لے جائیں, بس اور کچھ نہیں لے جا سکتے. تو یہ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوشخبری بھی دے دی کہ ایک اور فتح بھی حاصل ہوگی جہاں اب تک قدم نہیں رکھا ہے, اور وہ ہے مکہ مکرمہ, فتح مکہ ہوگی, اس کی خوشخبری بھی ساتھ ساتھ دے دی. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا, اے میرے نبی آپ بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کی زندگی اس کی خوش رنگینیاں چاہیے تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں اور خوش اسلوبی کے ساتھ تمہیں رخصت کر دوں, اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا رسول چاہیے, آخرت کی بھلائی چاہیے, تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیک عمل کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. تو یہ یہاں پہ ازواج مطہرات کا معاملہ آیا, تو اس لیے کہ جب یہ آئیں ازواج مطہرات تو انہوں نے دیکھا کہ انصار اور مہاجرین کی بیویاں دنیاوی طور پر ان سے بہتر ہیں, اچھا ہے, کوئی امیر گھرانے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارا خرچ بھی بڑھایا جائے, ہمیں بھی دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرما دی. اس وقت آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں, عائشہ, حفصہ, ام حبیبہ, سودا, ام سلمہ, زینب, میمونہ, جویریہ, صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن جمیعاً, تو یہ امہات المؤمنین تھیں. تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس تمہارا دولت نہیں تھا کہ آپ ہر ایک کو دے دیتے جو وہ مانگتی ہے, مشکل تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آ گیا, ان سے پوچھ لو کہ کیا چاہتی ہیں, دنیا چاہتی ہیں تو دنیا دے دیتے ہیں ان کو, ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فتعالین, آؤ تمہیں میں کچھ دے دوں اور خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دوں, بس رخصت ہو جائے گی, پھر اللہ کے رسول کے پاس نہیں رہو گی. اور اس کے علاوہ ان کنتن تردن اللہ ورسولہ, اگر اللہ اور اس کا رسول اور آخرت چاہتی ہو تو ٹھیک ہے آ جاؤ. پھر تو ان سے پوچھا تو سب نے, کسی نے یہ نہیں کہا نہیں مجھے پیسہ چاہیے, دولت چاہیے, نہیں, سب نے کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے. تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنے ہاں سے دیا, لیکن وہ بات ختم ہو گئی. فرمایا میرے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. تو یہ بتا دیا گیا کہ تمہیں یہ غلطی نہ سرزد ہو کہ ایسا ہوا تو تم تو بہترین خواتین ہو,
جو منتخب خواتین ہیں رسول اللہ کے لیے، اور تم میں سے کوئی غلطی کرے، یہ کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو اسے ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ امہات المومنین کے لیے خوشخبری کہ وہ اگر نیک کام کریں گی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے، خوشخبری دے دی گئی۔ جہاں دوہرا عذاب بھی ہو سکتا ہے وہاں دوہرا اجر بھی دیا گیا ہے۔ اے میرے نبی کی بیویوں، تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو، اور تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو نرم گفتگو مت کرو، جس کے دل میں گناہ کی بیماری ہو وہ لالچ کرنے لگے، اور سیدھی سادی بات کرو۔ تو اس طرح امہات المؤمنین ازواج مطہرات کو بھی بتا دیا کہ تمہارا معاملہ بالکل مختلف ہے، تم ان لوگوں کے لیے آئیڈیل ہو، آئیڈیل کہ لوگ عورتیں، دنیا کی عورتیں تمہیں دیکھیں گی، اگر تمہارے یہاں کوئی غلطی ہوگی تو سب میں جائے گی، اسی لیے تمہیں ایک بہترین نمونہ ہونا چاہیے، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اگلے زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کے ساتھ مت نکلا کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے یعنی نبی کے گھرانے والوں سے گندگی کو دور کر دے، تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ تو یہ اس قسم کی تمام چیزیں کہ ایام جاہلیت میں عورتیں جو تھیں آج کی طرح بن ٹھن کے بے پردہ خوب میک اپ کر کے خوب بناؤ سنگار کر کے نکلا کرتی تھیں، جیسے آج کل کی عورتیں ہیں۔ بازار جانا ہے، شاپنگ جانی ہے، بس کس کو دکھانے جا رہی ہو؟ پوری دنیا کو دکھانا ہے، تو خوب بن ٹھن کے تیار ہو کے جا رہی ہیں۔ تو یہی فرمایا کہ یہ سب جاہلیت کے ہیں۔ تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ وہ جو پہلی جاہلیت تھی اس کی اس طرح مت کرنا، تم گھروں میں بیٹھی رہو۔ تو عورتوں کے لیے نہیں کہ وہ بلا ضرورت ہر وقت گھروں میں سے باہر رہیں، پھرتی رہیں، کہیں بازاروں میں، کہیں شاپنگ سینٹرز میں، کہیں دکانوں میں، کہیں نہیں، ان کا گھر وہی ان کی مملکت ہے، اس میں رہیں، اور یہ ان کے کام بھی بتا دیے۔ اور یہ کہا جائے کہ اگر یہ تو امہات المومنین کے تھا، ہمارے لیے تھوڑی ہے یہ اگر کوئی بیوقوف کہے تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ایک اچھا ہے کہ ماں تو گھر میں بیٹھی رہے اور بیٹی جو ہے بازاروں میں گھومتی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے، تو وہ تو آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، تو امہات ہیں وہ، تو ہم انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے ان خواتین کو، کہ ان کو دیکھیں کس طرح اللہ نے ان کو حکم دیا تھا۔ تو اسی لیے کسی صورت بھی جائز نہیں ہے کہ عورتیں جو ہے اس طرح بن سور کے بازار میں جا کے اس طرح پھرتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح کوئی عورت خوشبو لگا کر تیار ہو کر جاتی ہے، باہر نکلتی ہے، بازاروں میں جاتی ہے، تو انہا زانیہ فہی زانیہ فہی زانیہ، اسے بدکار کہا ہے آپ نے 3 مرتبہ۔ کیوں؟ کس لیے جا رہی ہے؟ کس کو دکھانے جا رہی ہے اپنا میک اپ؟ تو گھر میں رہے، گھر میں جو ساری اس کی زینت ہے وہ اس کے شوہر کے لیے ہے، اس کسی دنیا والوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر غلط تصور لے کر جا رہی ہے، اسی لیے آپ نے اتنے سخت الفاظ فرما دیے۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیتوں کی اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھو، بے شک اللہ بڑا باریک بھی بہت ہی باخبر ہے۔ اس کے بعد جو فرمایا کہ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتوں کے لیے، اور سچے مرد اور سچی عورتوں کے لیے، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتوں کے لیے، اور عاجزی کا اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتوں کے لیے، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتوں کے لیے، روزے دار مرد اور روزے دار عورتوں کے لیے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتوں کے لیے، اور اللہ کو خوب یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو خوب یاد کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ فرما دیا کہ یہ صرف امہات المؤمنین کے ساتھ یہ بھی ہیں، یہ دیکھو کہ وہ مسلمان جن میں اسلام ہے، ایمان ہے، اطاعت ہے، سچائی ہے، صبر ہے، خشوع و خضوع ہے، صدقہ دینے والے ہیں، روزے دار ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان سب کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے بہترین مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اب یہاں پر آتا ہے وہ واقعہ جو کہ حضرت زینب بنت جحش کا، اور اس کے بارے میں یہ فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے اس بارے میں کوئی اور فیصلہ قبول کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ پہلی بات اس سے اصولی بات یہ معلوم ہو گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو اس کی خلاف، اس کی مخالفت کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔
کسی کو کوئی چوائس حاصل نہیں، کسی نہ مرد نہ عورت کو، جو فیصلہ ہو گیا ماننا پڑے گا، جیسے کہ یہاں پہ فرمایا گیا۔ اب یہاں پر جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ پہلے بتایا گیا، آپ کے منہ بولے بیٹے بن گئے تھے، آپ نے ان کو زید ابن محمد کہہ دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، لیکن لوگوں کے ہاں یہی تھا تصور کہ یہ آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ ان کی شادی ہوئی آپ کی پھپھی ذات زینب بنت جحش سے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ ان کا نباہ نہیں ہو سکا۔ زینب بنت جحش قریشی اور زید جو تھے وہ غلام تھے، غلامی سے آزادی میں آئے تھے، بہرحال بات نہیں بن سکی۔ تو اس صورت میں پھر وہ حضرت زید کہا کرتے تھے آ کر کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، میں ان کو طلاق دے دوں، ختم کروں۔ تو آپ ان کو کہتے نہیں رکھو رکھو، نہیں کرو نہیں کرو، لیکن وہ آخر تنگ آ گئے، انہوں نے طلاق دے دی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ان سے شادی کر لیں۔ اب جو آپ نے شادی کر لی تو اب کفار نے، منافقین نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا، یہ دیکھ لو اس نے اپنے بہو سے شادی کر لی، بہت شور مچا دیا کہ اپنے بیٹے کی، زید ابن حارثہ جو ان کا بیٹا تھا، اس کی بیوی سے جو ان کی بہو بنتی تھی اس سے شادی کر لی۔ یہ دیکھو خوب وہ پروپیگنڈا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی رسم کو اور اس غلط کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور آپ نے یہ کیا، اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جب آپ اس شخص سے کہتے تھے، یعنی حضرت زید سے جس پر اللہ نے احسان کیا، اور آپ نے بھی اس پر احسان کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں سے خائف تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار تھا کہ آپ اس سے ڈرتے۔ پر جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے اس سے آپ کی شادی کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے، تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے میں کوئی حرج باقی نہ رہے۔ جب وہ منہ بولے بیٹے ان بیویوں سے اپنی ضرورت پوری کر لیں، اللہ کے فیصلے کو بہرحال نافذ ہونا ہی تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، یہ ہو کر رہا اور یہ ہونا ہی تھا۔ تو یہ بتا دی کہ اس طرح جب زید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کو وہ طلاق دے دی تو آپ نے پھر وہ ان سے شادی کر لی۔ تو یہی چیز ہے کہ جو بتا دی گئی تاکہ اس رسم کا خاتمہ ہو جائے۔ نبی کے لیے اس کام کو کر گزرنے میں کوئی حرج نہیں، جسے اللہ نے ان کے ضروری قرار دیا ہے۔ گزشتہ انبیاء کے لیے بھی اللہ کی یہی سنت رہی ہے، اللہ کا ہر فیصلہ طے شدہ ہے۔ وہ انبیاء جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے رہے، اس سے ڈرتے رہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ سب بتا دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے جو چیز فرض کر دی گئی وہ اب اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ یہ تو کریں گے پروپیگنڈا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دی گئی بات کہ محمد تم لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہ زید ابن محمد مت کہو، وہ آپ نے بیٹا بنایا ہی نہیں تھا، وہ بات ختم ہو گئی، قرآن نے ختم کر دی، تو اب کہنے کی ضرورت ہی نہیں اس کو۔ وہ تو اللہ کے رسول انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں تو وہ دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، کسی صورت میں اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اگر ایسا کوئی شخص ہے تو اس سے نبوت کی دلیل مانگنا وہ بھی غلط ہے۔ جب یہ قرآن کہہ رہا ہے خاتم النبیین، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی سے کہیں کہ لاؤ دلیل لاؤ؟ وہ تو جھوٹا ہے، فوراً کہے گا، ایک دم وہ پرلے درجے کا جھوٹا شخص۔ اے ایمان والو، اللہ کو خوب یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، وہ ذات برحق تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تمہیں ظلمتوں سے نکال نور حق تک پہنچا دے۔ اللہ مومنوں پر بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اپنے رب سے ملیں گے اس دن کا استقبال سلام سے ہوگا۔ اللہ ان کے لیے عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو اس سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ مومنوں کی خوشخبری دے دیجئے کہ انہیں اللہ کی طرف سے بڑا فضل ملے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی بتا دی اور مومنوں کو بھی خوشخبری دے دی کہ وہ ان کو اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ملنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کی ایذا رسانی پر، اور آپ کافروں منافقوں کی پیروی مت کیجیے، ان کی ایذا رسانی پر دھیان دیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ بحیثیت کارساز کافی ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام
ان کا مقام بھی کہ ان کے لیے کیا کیا اللہ کے ہاں مقام دیے گئے ہیں۔ اب 9ویں پیراگراف میں کچھ معاشرتی اور آئلی احکام دیے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم مسلمان عورتوں سے شادی کر لو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے کوئی عدت واجب نہیں ہے جس کی تم گنتی کرو، اس کے لیے تم انہیں کچھ دے دو اور خوش اسلوبی کے ساتھ انہیں چھوڑ دو۔ یعنی یہ حکم دے دیا گیا، یہ بتا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کسی خاتون سے شادی کرتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوتی، رخصتی ہوتی نہیں ہے اور طلاق دے دی تو عدت کیسی پھر؟ عدت بھی نہیں ہے، عدت ختم۔ اس لیے کہ عدت تو اس لیے ہوتی ہے کہ اگر وہ آئی ہو، رخصتی ہوئی ہو۔ جب رخصتی ہوئی نہیں ہے تو پھر عدت بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہ بعض لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں کہ ایسے معاملے میں پھر اگر دوبارہ شادی کرنا چاہیں تو پھر کیا کریں؟ ہاں، نکاح کر لیں دوبارہ، تو اسی کی عدت تو ہے نہیں، تو اب وہ نکاح کر کے دوبارہ وہ کر سکتا ہے، اگر وہ چاہیں دوبارہ آپس میں سیٹل ہو جائے تو کیا جا سکتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے، میرے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان بیویوں کو حلال کر دیا جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، اور ان لونڈیوں کو بھی جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، آپ کی چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، آپ کی خالہ کی بیٹیوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور اس مسلمان عورت کو بھی جو آپ نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے، اگر نبی اس سے شادی کرنا چاہیں، یہ حکم آپ کے لیے خاص ہے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں، ان کی لونڈیوں کے بارے میں ان پر جو حکم عائد کیا اس کا ہمیں پورا علم ہے، تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے وہ اقسام بیان کر دیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیے گئے تھے۔ پہلی تو وہ ہے امہات المؤمنین، جن کے آپ نے مہر ادا کیے تھے، اور مقدم ہو معجل ہو جیسے بھی ہیں وہ ہیں۔ نمبر 2 وہ بیویاں جو مال غنیمت کے طور پر آپ کے حصے میں آئی تھیں، جیسے کہ صفیہ ہیں، جویریہ ہیں، آپ نے آزاد کر لی اور ان سے شادی کر لی۔ ریحانہ، ماریہ قبطیہ، یہ وہ ہیں جو اس طرح ان کو آپ نے لونڈیاں تھے آزاد کر کے اپنی بیوی بنا لیا، تو یہ وہ ہیں۔ اور جن عورتوں نے اپنے آپ کو نبی کے جسم کے لیے ہبہ کر دیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہیں، وہ ہیں میمونہ بنت الحارث، زینب بنت خزیمہ، ام شریک بنت جابر اور خولہ بنت حکیم، تو یہ وہ ہیں۔ اور پھر آپ کی چچا زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد عورتوں سے بھی شادی جائز تھی جو ہجرت کر کے مدینہ آئی ہوں اس شرط کے ساتھ۔ تو یہ ہیں وہ، ان خواتین سے آپ شادی کر سکتے تھے، اور لیکن یہ بتا دیا گیا کہ یہ معاملہ صرف آپ کے لیے ہے، آپ کی خصوصیت ہے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے، ان کے لیے 4 بیویاں ہیں، 4 شادیاں کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، جیسے کہ سورہ نساء میں آپ نے پڑھا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ یہ آپ کے لیے چیزیں جائز ہوں گی۔ آپ اپنی بیوی میں جسے چاہیں اپنے آپ سے الگ رکھیں، جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیجئے، جن کو الگ کر دیا ہے ان میں سے جسے چاہے دوبارہ طلب کر لیجئے، آپ کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس برتاؤ سے امید کی جاتی ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور غم نہیں کریں گی، اور آپ ان سب کو جو کچھ دیں گے اس سے خوش رہیں گی۔ اور مسلمانوں، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اللہ بڑا جاننے والا، بڑا بردبار ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ بات واضح کر دی۔ اب آپ کے لیے جو آپ کہیں، جو آپ چاہیں، جس کے بارے میں جس کو بلائیں، جس کو چھوڑ دیں، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ اور آپ اس کے بعد دوسری عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہوں گی، بس اب اس کے بعد نہیں۔ اور نہ آپ اپنی موجودہ بیویوں کے بدلے اب دوسری بیویاں لائیں گے، چاہے ان کا حسن و جمال آپ کو بہت پسند آ جائے، سوائے ان لونڈیوں کے جن کے آپ مالک بن جائیں۔ اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا مسلمانوں کو، اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے داخل ہونے کی اجازت دی جائے، لیکن تم پہلے ہی سے بیٹھ کر اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو کہ پہلے ہی سے بیٹھ گئے کہ آج بڑا ملے گا اور مرغ پلاؤ ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، نہیں، بلکہ تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، اور جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، بیٹھے نہ رہو، اور آپس میں بات چیت کرنے میں دلچسپی نہ لو، بے شک تمہاری یہ حرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ تم سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ حق بات بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا ہے۔ جب تم ان امہات المومنین سے کوئی سامان مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، ایسا کرنے سے تمہارے ان کے دل زیادہ پاکیزہ رہیں گے، اور تمہارے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی ایذا پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے شادی کرو، تمہارا ایسا کرنا اللہ کے نزدیک بڑے گناہ کی بات ہے۔ تو یہ آیت حجاب یہیں پہ نازل ہوتی، اس کو فرمایا گیا کہ جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے شادی کی تو دعوت ولیمہ کی، آپ نے دعوت میں بلایا صحابہ کرام کو، تو وہ آ گئے، کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے، گپ شپ ہو رہی،
آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، اب وہ اٹھ نہیں رہے. آپ گئے حضرت عائشہ کے گھر تک گئے، ان سے ملے، انہوں نے آپ کو مبارکباد دی اور بات چیت کی. پھر آپ واپس آئے، دیکھا پھر بھی بیٹھے ہیں، پھر واپس چلے گئے. پھر حضرت عائشہ سے یا کسی اور سے بات چیت کر کے پھر واپس لوٹے. تو 2 یا 3 مرتبہ آپ آئے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. اس سے بڑی تکلیف ہوئی آپ کو. تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کو تکلیف مت دیا کرو. ایک تو جانا ہی صحیح نہیں ہے، اگر چلے گئے ہو اجازت دی ہے تو کھاؤ، چلے جاؤ، اٹھو. یہ گپ شپ کرنے کیوں بیٹھ گئے تم؟ یہ چیز غلط ہے، اس سے منع فرمایا. اور مسلمانوں سے بھی کہا گیا کہ تمہاری مائیں ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی پردہ ہے. اس پردے کے حوالے سے فرمایا کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ان کو پھر پردے کے پیچھے سے تم نے بلانا ہے، ان سے بات کرنی ہے اور ان سے جو بھی بات کرنی ہے تاکہ تمہارے دلوں کے لیے بھی ان کے دلوں کے لیے بھی پاک رہے، پاکیزگی رہے. اور یہ مت سوچنا کبھی کہ کوئی کہے کہ میں آپ کی وفات کے بعد ان کی کسی بیوی سے شادی کر لوں گا. نہیں، وہ ماں ہیں، اب وہ امت پر حرام ہو چکی ہیں قیامت تک کے لیے. اب کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو لہذا اب کسی سے ان کی شادی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے. اور کسی کے دل میں بھی تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جس نے کوئی چھپا کر رکھا یا بیان کیا. تو نبی کی بیویوں کے لیے کوئی حرج نہیں کہ حجاب نہ کریں اپنے باپ اپنے بیٹوں سے، نہ اپنے بھائیوں سے، نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے، نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں سے، نہ اپنی مسلمان عورتوں سے، نہ ان غلاموں اور لونڈیوں سے جن کی وہ مالک ہوں. اور اللہ سے ڈرتی رہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ذکر کر دیا ان گھر میں مردوں کا کہ جن کے ساتھ ان کا پردہ نہیں ہے، ان کے بارے میں بتا دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کے حوالے سے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو. اور اس کے بعد پھر آتا ہے ان لوگوں کا تذکرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو تکلیف دیتے ہیں. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیج دیتا ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں مومن عورتوں کو بغیر کسی قصور کے ایذا پہنچاتے ہیں، وہ بہتان درستے ہیں، کھلے گناہ کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں. تو یہ منافقین جو کیا کرتے تھے اور تنگ کیا کرتے تھے مسلمانوں کو اور طرح طرح سے، تو سب فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دیکھ لے گا ان کو. اور پھر یہ آیت بھی آ گئی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں. یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے. اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. اور یہ اس لیے فرمایا گیا کہ اس دور میں خواتین قضاء حاجت کے لیے نکلتی تھیں، رات کو جاتی تھیں باہر کہیں کھلے علاقے میں، تو منافقین جو تھے وہ ان پر آوازیں کستے تھے تنگ کرنے کے لیے، بدماشی. تو اب جب ان سے کہا جاتا کہ ہم سمجھے تو لونڈی ہے، یہ کہہ ہم لونڈی سمجھتے تھے اس لیے ہم نے کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ جو آزاد عورتیں ہیں وہ باقاعدہ چادر اوڑھ کے نکلا کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ آزاد عورت ہے. جو لونڈی ہے وہ چاہے اس کو منع ہے وہ نہ کرے تاکہ پتہ چل جائے. تو اس طرح یہ ان لوگوں کو ان کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا اور یہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں گے. اور اسی لیے پھر منافقین کے ہی ذکر فرمایا. اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے اور جو لوگ مدینے میں افواہیں پھیلاتے ہیں اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے خلاف ابھار دیں گے، پھر وہ آپ کے ساتھ مدینے میں کچھ ہی دن رہ پائیں گے، اس حال میں کہ ان پر پھٹکار برسے گی، جہاں کہیں بھی ہوں گے پکڑ لیے جائیں گے، بری طرح قتل کر دیے جائیں گے. تو یہ فرمایا کہ یہ منافقین کی صفات اور یہ منافقین کا معاملہ، اگر ایسا نہ مانے یہ لوگ تو پھر ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا. تو صاف ان کے بارے میں فرما دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہی اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں اللہ کی یہی سنت رہی ہے اور آپ اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیل نہیں پائیں گے. اور اس کے بعد پھر وہ اگلی آیات میں جو قیامت کے حوالے سے سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ قیامت شاید قریب آ چکی ہو. بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت بھیج دی ہے، ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اپنا کوئی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے. جس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، رسول کی بات مانی ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے رب
ہم نے اپنے سرداروں اپنے بڑوں کی پیروی کی تو انہوں نے ہمیں گمگشتہ راہ کر دیا. تو وہاں پر بھی یہ لوگ اللہ سے شکایت کریں گے کہ سارے ہمارے لیڈر، یہ سارے جو لیڈر بنے پھرتے ہیں اب وہ یہ ہوں اور کوئی دوسرے ہوں، سب کے سب کہ اللہ انہوں نے ورگلایا تھا، انہوں نے بہکایا تھا ہمیں، انہوں نے خراب کیا تھا. تو اسی لیے فرمایا کہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت بھیج دے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ان کو دوہرا عذاب دے. تو یہ ان کافروں کا معاملہ جو کہ اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں ان کے پیچھے آگے پیچھے بھاگتے رہے، زندہ باد مردہ باد کرتے رہے، اور پھر اب جب ان کو ہدایت کہاں ملتی، جب خود ہی ہدایت یافتہ نہیں ہے. وہ پیر صاحب، کبیر صاحب، وزیر صاحب اور علامہ اور شیخ الاسلام صاحب، تو یہ سارے جو ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، پاگل ہوئے تھے، اب وہاں پر کہیں گے اللہ تعالیٰ سے اے اللہ انہوں نے ہمیں بہکایا تھا، انہوں نے ورگلایا تھا، تو اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے. اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات فرمائیں گے کہ ان کی قوم نے کس طرح ان کو اذیت دی، اور اسی طرح ان کو بھی منع کیا گیا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اذیت مت دینا. اے ایمان والو تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تھی، تو اللہ نے ان لوگوں کی کہی بات سے ان کی براہت ظاہر کر دی. وہ اللہ کے نزدیک بڑے اونچے مقام والے تھے، اور جیسے واقعات بیان کیے ہیں حدیث میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی شرمیلے انسان تھے، جسم کا بہت ہی سخت پردہ کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے لوگ یہودی بہت ہی بے شرم بے حیا، تو وہ ننگے نہاتے تھے سب کے سامنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا الگ تھلگ انتظام کرتے پھر نہایا کرتے تھے پورے پردے میں. تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کر دیا کہ کوئی وجہ ہے، کوئی بیماری ہے اس کو جس کی بنا پر یہ اس طرح کرتا ہے، کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں نہاتا اس طرح اوپنلی جیسے ہم لوگ نہاتے ہیں. تو یہ اسی لیے پھر فرمایا کہ دیکھو اس طرح تکلیف مت دینا نبی کو کہ اتنی وہ باتیں کرنا اور اس قسم کی. اور پھر یہ اس میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نہا رہے تھے، انہوں نے کپڑے اپنے ایک پتھر پہ ڈالے اور نہا رہے تھے کہ ایک دم وہ پتھر جو تھا وہ کپڑے لے کر نکل گیا، چل پڑا. تو حضرت موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے سو بھی حجر، ایک پتھر میرے کپڑے دے دے، میرے کپڑے دے دے، پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کے. تو آخر وہ بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ آپ کا جسم بالکل پاک صاف، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی نشان نہیں، سب کچھ صاف ستھرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھو تم کیا بکواس کر رہے تھے، نبی کے بارے میں کیا بکواس کر رکھی تھی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف دکھانے کی خاطر یہ چیز بتائی ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو، تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا. اور یہاں پہ آخری پیراگراف میں امانت کا مقصد بتایا ہے کہ یہ امانت کون اٹھائے گا. فرمایا بے شک ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا. بے شک بڑا ہی ظالم اور نادان تھا. تاکہ اللہ منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما دے. اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. تو یہ امانت کیا ہے؟ یہی دین متین، یہی دین اسلام ہے کہ اس کو جب پہاڑوں پر، آسمانوں اور زمین پر پیش کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہم نہیں اٹھا سکتے، لیکن اس مسلمان نے اٹھا لی، اس انسان نے اٹھا لی. وہ اسی لیے اب اللہ نے اس کو دے دی کہ اب اس کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا ان مشرکین، منافقین اور مومنوں کے درمیان، کہ یہ جہنم کے سارا ایندھن بنیں گے، کافر، منافق، مشرک، اور یہ مومن مرد اور عورت، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ جنت میں جائیں گے. یہاں یہ سورہ احزاب مکمل ہوتی ہے. اب آتے ہیں ہم سورہ سبا کی طرف، جس کی 54 آیات ہیں، مکی صورت ہے، اور 7 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. اس کی پہلی 9 آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں اور عقیدہ آخرت پہ اعتراضات نقل کر کے ان کا جواب دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے. آخرت میں بھی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہوں گی اور وہ بڑا حکمت والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے، جو اس میں چڑھتی ہے، اور وہ بے حد مہربان، بڑا معاف کرنے والا ہے. اور اہل کفر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی. آپ کہہ دیجئے کہ ہاں، میرے رب کی قسم جو غیب کی باتیں جانتا ہے وہ یقیناً تم پر آ کر رہے گی.
اس سے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی، ہر چیز ہر بات ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہر چیز اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ رب العالمین ان لوگوں کو اچھا بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ یہی لوگ آخرت میں اپنے رب کی مغفرت اور بہترین روزی سے نوازے جائیں گے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے خلاف الزام میں کوشش کرتے رہے کہ وہ ہمیں عاجز بنا دیں گے، انہیں بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ان کے لیے وہ سخت عذاب کا ذکر فرما دیا گیا، اور بار بار جو ذکر فرمایا جاتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے، ان کے لیے اللہ کے اونچا مقام، اور یہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کے خلاف سرکشی کرتے ہیں ان کا معاملہ اس کے برعکس۔ اور جو لوگ اہل علم ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو قرآن نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، اور اس اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بڑا زبردست بڑی تعریفوں والا ہے۔ اور اہل کفر کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں جو تم کو بتائے گا کہ جب تم مر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو ایک نئی زندگی ملے گی۔ تو یہ ان کا پروپیگنڈا کہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تم دوبارہ زندے ہو جاؤ گے، جب تم بالکل کٹ مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، ہڈیاں پسلیں سواری مٹی بن جائیں گی، تم زندہ ہو جاؤ گے۔ دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے یہ، کیا وہ اللہ پر افتراء پردازی کرتا ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا ہے؟ بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس دن عذاب میں ہوں گے اور آج شدید گمراہی میں پڑے ہیں۔ تو یہ ان کا مذاق کا طریقہ، مذاق اڑانا۔ تو فرمایا کہ وہاں پتہ چلے گا، آخرت میں پہنچیں گے وہاں دیکھیں گے کہ کس حال میں تھے۔ کیا وہ لوگ اپنے آگے اور اپنے پیچھے پھیلے ہوئے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھتے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان پر کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، بے شک اس میں نشانی ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو یہ ان کے اس بات کا، ان کے اس اعتراضات کا جواب دے دیا گیا کہ جو کہتے تھے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں حضرت داؤد اور سلیمان کی شکر گزاری کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ کتنے شکر گزار بندے تھے، اور ہم نے داؤد کو اپنے فضل خاص سے نوازا تھا۔ ہم نے حکم دیا ہے پہاڑوں ان کے ساتھ تم بھی تسبیح پڑھو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا کہ اور ہم نے ان کے لوہے کو نرم بنا دیا۔ تو اللہ نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو اور پرندوں کو کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے سب مل کر گاتے تھے، ان کے سر میں سر ملا کر ایک ہی لحن میں سب جھوم جاتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا، جیسا چاہے اس کو موڑ لیتے تھے، بنا لیتے تھے۔ اور کیا بناتے تھے؟ اور کہا تھا کہ اس کی زرہیں بناؤ، زرہیں جو جنگ میں پہن کر اس سے بچاؤ کے لیے، اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے کے مطابق بنائیے۔ اور آل داؤد سے کہا تھا تم لوگ نیک عمل کرو، میں بے شک تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر سلیمان کے لیے فرمایا ولی سلیمان الریح، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ صبح کے وقت 1 ماہ کی مسافت اور شام کے وقت 1 ماہ کی مسافت طے کرتی تھی۔ تو یعنی ہوا مسخر تھی جس کے دوش پر وہ سوار ہو کر ان کے لکڑی کا بنایا ہوا وہ ایروپلین تھا، ہوائی جہاز تھا، اس میں سوار ہو کے جایا کرتے تھے۔ 1 مہینے کا سفر جو ہے وہ صبح کو کر لیا، 1 مہینے کا شام کو کر لیا۔ ظاہر ہوا میں جا رہے ہیں، کتنی آسانی ہو جاتی تھی۔ دوسری بات کیا ہے؟ اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور ہم نے بعض جنوں کو ان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے آگے ان کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان سے جو کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھاتے ہیں۔ وہ جن ان کے لیے ان کی خواہش کے مطابق اونچی عمارتیں، مجسمے، بڑے حوض کے مانند لگن، ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے۔ ہم نے کہا کہ اے آل داؤد تم لوگ شکر کے طور پر نیک عمل کرتے رہو، میرے بندوں میں کم ہی لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو یہ شیاطین، یہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بلند و بالا محلات، منازل، مجسمے، حوض کے مشابہ کھانے کے بڑے بڑے برتن، تانبے اور پتھر کی بڑی بڑی دیگیں جو ہر وقت چولہوں پر چڑھی رہتی تھیں، ہر وقت اس میں کھانا پکتا رہتا تھا، یہ سب مسخر کر دیا تھا۔ یہ جن کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، اور ان سے یہی کہا گیا کہ شکر ادا کرو۔ فلما قضینا علیہ الموت، پس جب ہم نے ان کی موت کا حکم دے دیا تو ان کی موت کی خبر جنوں کو زمین کے کیڑوں کے سوا کسی نے نہیں دی جو ان کی لاٹھی کو کھاتے رہے تھے۔ پس جب وہ گر پڑے تب جنوں کو یقین ہو گیا اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ تو وہ تو کھڑے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی پہ ٹیک لگائے ہوئے، اور جن کام کر رہے تھے، وہ ہیکل سلیمانی بنا رہے تھے۔
تو اب اسی میں ان کی موت آ گئی. وہ اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں, لاٹھی کے اوپر ٹیک لگائے, حتیٰ کہ دیمک آئی, دیمک نے ان کی لکڑی کو آ کے کھانا شروع کر دیا, اور کھاتے کھاتے جب وہ بالکل ہی کمزور ہو گئی تو وہ پھر دھڑام سے جب گرے تب انہیں پتا چلا کہ ہم تو خام خواہی ایسے کام کرتے رہے, یہ تو مر چکے ہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو غیب کا علم کسی کو نہیں ہے, ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اے سلیمان ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں. اب اس کے بعد پھر اگلا ایک اور شکر کے حوالے سے ایک اور واقعہ بیان کیا, اور وہ تھا قوم سبا کی. تو یہ پہلے جو شکر گزار بندے ہیں, سلیمان, داؤد, انتہائی شکر گزار بندے اللہ کے, اور اس کے بعد یہ ناشکری قوم سبا, اس کی مثال دی ہے, اس کو بتایا ہے کہ کتنی ناشکری قوم تھی. بس جب ہم نے ان کی موت کا حکم دے دیا تو اس کے یقیناً سبا والوں نے ان کے مقام رہائش میں نشانی تھی, یعنی دائیں اور بائیں 2 باغ تھے. ہم نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ, اس کا شکر ادا کرو, پاکیزہ شہر اور گناہوں کو معاف کرنے والا رب ہے. تو یہ ان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں تھیں. مارب کا علاقہ تھا صنعاء کے 3 دن کی مسافت پر, اور اس کے دائیں بائیں دور دور تک پھلدار درخت تھے کہ اگر کوئی شخص سر پہ ٹوکرا رکھ کے جائے اور گزرتا چلا جائے تو آخر تک پہنچے گا کہ اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر چکا ہوگا, توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, خود بخود کہ اس میں جھرنے سے ہی گرتے چلے جائیں گے پھل, اور وہ نکلے گا تو پورا اس کا ٹوکرا بھر چکا ہوگا. ایسی نعمت, ایسی فراوانی. اسی لیے فرمایا ہے کہ ہم نے ان سے کہا اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ, اس کا شکر ادا کرو, پاکیزہ شہر ہے, گناہوں کو معاف کرنے والا رب ہے, بلدۃ طیبۃ ورب غفور. لیکن انہوں نے کیا کیا, یہ ناشکراپن, انہوں نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑ لیا, تو ہم نے ان پر ایک سخت امنڈتا ہوا سیلاب بھیج دیا. بس سیلاب آ گیا, ایسا فلڈ آیا کہ بالکل ہر چیز ختم ہو گئی, اور ان کے دونوں باغوں کو بدمزہ پھل, جھاؤ, کچھ بیری والے 2 باغوں میں بدل دیا, کوئی چیز نہیں رہی, سب صحرا بن گیا, جہاں پہ جھاڑ جھنکاڑ. اور ہم نے انہیں یہ بدلہ ان کے کفر کی وجہ سے دیا تھا, اور ہم صرف ناشکروں کو ہی ایسا بدلہ دیتے ہیں. ہم نے ان کے درمیان اور ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت ڈالی تھی, کچھ کھلی بستیاں آباد کر دی تھیں, جن کے درمیان ہم نے سفر کی مسافتوں کے خاص اندازے کے مطابق بنایا تھا, اور ان سے کہا تھا ان بستیوں کے درمیان رات دن امن و امان کے ساتھ چلتے پھرتے رہو. دوسری یہ اللہ کی نعمت ان کے لیے تھی کہ بستیاں ان کی ایک ختم نہیں ہوتی, دوسری شروع ہو جاتی, دوسری کے بعد تیسری, مسلسل ان کے لیے آسانی ہی آسانی. تو کہنے لگے یہ کیا فائدہ, اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا, ہمیں کوئی تفریح نہیں مل رہی, کوئی کھلی جگہ ہو تو ہمیں کوئی ایسے ہونے چاہیے. اسی لیے انہوں نے دعا کی, ان لوگوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان دوری بڑھا دے, دوری ہو جائے, مسافت ہو جائے, یہ ہم ذرا مزے کریں. اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں قصہ پارینہ بنا دیا, ان کو بالکل تتر بتر کر دیا. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے لیے صبر کرنے والا, اس کا شکر گزار ہے. تو یہ ان کا معاملہ ہوا کہ ان کی کوئی بات نہیں مانی گئی, بلکہ ان کے ناشکراپن کی بنا پر اللہ نے وہ نعمتیں چھین لی. اور اس کے بعد یہ ابلیس کے دام میں جو گرفتار ہو گئے تھے, تو فرمایا ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ پایا, پس مومنوں کی ایک جماعت کے سوا تمام اس کی پیروی کرنے میں لگ گئے. تو یہ سب اسی کی معاملے میں چل رہے تھے. تو چوتھے پیراگراف میں دلائل توحید ہیں, رد شرک ہے, اور اسے ان لوگوں پر کوئی تسلط حاصل نہیں تھا. ہم نے ہی جاننا چاہا کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے, اور آپ کا رب ہر چیز پر نگراں ہے. اے میرے نبی, آپ مشرکوں سے کہیے جنہیں تم اللہ کے سوا معبود بنا بیٹھے انہیں پکارو تو صحیح, آواز دو. وہ تو آسمان و زمین میں ایک ذرہ کے برابر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں, اور نہ ان دونوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے, اور نہ ان لوگوں میں کوئی اس کا مددگار ہے. تو پکارو گے بھی تو کیا فائدہ ہوگا, اور نہ اس کے نزدیک سفارش کام آئے گی سوائے اس شخص کے جس کے لیے وہ سفارش کی اجازت دے گا. تو یہ اللہ کی اجازت ہوگی, سفارش کے لیے اجازت نامہ ہوگا تو سفارش کرے گا, شفاعت ہوگی. یہ نہیں ہے کھلی چھٹی ہے جی, ہاں جی پیر صاحب کہہ رہے ہیں آ جاؤ جی میری پوچھل پھڑ کے پیچھے پیچھے آ جاؤ سارے سیدھے جنت میں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی کسی کو ایسا کوئی اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا یا NOC دے دیا ہے کہ جتنے بندے لینا ہے لے جاؤ. نہیں, کوئی کوٹا نہیں کسی کا. یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا, جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ہوگا, اور جو شفاعت کرے گا اللہ کے حکم سے کرے گا, جیسے قرآن صاف کہہ رہا ہے. اور یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا,
تو اوپر والا فرشتہ کہتا ہے کہ حق کہا اور وہ اونچی شان والا بڑی کبریائی والا ہے۔ تو یہ فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ فرشتے بھی جب اللہ کی طرف سے اوپر سے کوئی آرڈر آتا ہے تو وہ سب وہاں پہ دم سناٹے میں آ جاتے ہیں۔ ان کو جیسے قرآن نے کہا ہے کہ حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب کہ ان کے دلوں سے یہ ہیبت ختم ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا، پھر پوچھتے ہیں تو کہا کہ حق کہا اور وہ علی الکبیر ہے۔ اے میرے نبی آپ پوچھیے کہ آسمان اور زمین میں تمہیں روزی کون پہنچاتا ہے؟ آپ خود ہی بتا دیجئے کہ اللہ، اور بے شک ہم راہ راست پر ہوں یا تم یا ہم میں سے کھلائی گمراہی میں پڑا ہو۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے ہمارے جرائم کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور نہ ہم سے تمہارے کرتوتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے کہ روز قیامت ہمارا رب ہمیں اکٹھا کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ وہ بڑا عظیم فیصلہ کرنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آپ کہیے کہ ذرا مجھے دکھاؤ تو وہ صحیح وہ معبود جنہیں تم نے اس کا شریک بنا رکھا تھا، ہرگز اس کا کوئی شریک نہیں ہے بلکہ وہ صرف اللہ ہے جو زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ دوسرا اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے جس میں متکبر قیادت، شرک اور انکار آخرت کے اسباب کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور کفار کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک دن مقرر ہے، تم اس سے ایک گھڑی نہ پیچھے ہو سکو گے نہ آگے۔ اور اہل کفر کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس کتاب پر جو اس سے پہلے آ چکی ہے، اور کاش آپ ظالموں کا حال زار اس وقت دیکھتے جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرائیں گے۔ جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور ان سے کہیں گے جو متکبر بنے پھرتے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آئے ہوتے، بس تمہاری وجہ سے ہم مارے گئے۔ تو یہ متکبر مغرور قیادت یہ جو ہے لوگوں کو برباد کرتی ہے، تباہ کرتی ہے، کہ اپنے جتنے بھی تابع ہیں ان سب کو کہتی ہے بس ہماری بات مانو، تم لوگ نہ کوئی سوچ سکتے ہو، نہ سمجھ سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، جو ہم کہیں گے بس وہی کرو۔ تو یہی ان لوگوں کا معاملہ تھا۔ اور وہ متکبر ان کمزوروں سے کہیں گے کہ ہدایت آ جانے کے بعد اس کی اتباع سے ہم نے تمہیں روکا تھا، ہم نے کہا تھا کہ مسلمان مت ہونا، بلکہ تم ہی مجرم تھے، تم اپنے آپ تم نہیں کیا، ہم کیا کریں؟ اور کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے بلکہ تم ہی لوگ رات دن سازش کرتے تھے، جب ہمیں انکار کرنے اس کے لیے بہت سے ہمسر بنانے کا حکم دیتے تھے، اور جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی پشیمانی چھپاتے پھریں گے۔ ہم کافروں کی گردنوں میں بھاری توق ڈال دیں گے، اور جو کچھ دنیا میں کرتے رہے تھے اسی کا انہیں بدلہ چکایا جائے گا۔ وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا لڑنے جھگڑنے کا، سب کچھ وہاں پہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کو ڈرانے والا رسول بھیجا تو اس کے عیش پرستوں نے، مترفین، عیش پرست مالدار، یہی کہا تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ پیسے والے، مال و دولت والے یہی انکار کر دیتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہم تم سے زیادہ مالدار ہیں، زیادہ اولاد رکھتے ہیں، اور ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم تو بڑے ہی VIP قسم کے لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہم تو سیدھے نکل جائیں گے۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کو چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو زیادہ دے دیا اللہ کا وہ محبوب بن گیا۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ چیزیں نہیں ہیں جو تو ہم سے قریب کر دیں گی، بلکہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا انہی کو ان کے نیک اعمال کا دوہرا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ لوگ جنت کے بالا خانوں میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ ہے اصل حقیقت کہ یہ مال، یہ اولاد، یہ پیسہ، یہ دولت یہ کام نہیں آئے گا۔ کام کیا آئے گا؟ یہ عمل صالح، یہ کام آئے گا۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے خلاف الزام میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عاجز بنا دیں گے، انہیں عذاب میں ڈال دیا جائے گا، وہ عذاب کے مستحق بنیں گے۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم لوگ اس کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ اس کا بدلہ دے گا، اور سب سے بہتر روزی رساں ہے۔ اور جس دن وہ سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ ہم تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو فرشتے جواب دیں گے میرے رب تیری ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، تجھی سے ہمارا تعلق ہے، ان سے نہیں، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر لوگ انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لے گا، ان کی زبانی کہلا دے گا کہ فرشتے کی عبادت نہیں ہو سکتی، بس اس دن تم سے کوئی کسی کے لیے نفع نقصان کی قدرت نہیں رکھے گا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اب چکھو آگ کا عذاب،
جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات نقل کیے گئے، ان کا جواب دیا گیا۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صحیح آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ آدمی تمہیں صرف ان معبودوں کی پرستی سے روکنا چاہتا ہے جن کے تمہارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ آیتیں پر اللہ پر افترا پردازی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے ان کے پاس حق آ جانے کے بعد اس نے انکار کر دیا تھا، انہوں نے یہ کہا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تمام اعتراضات کہ آباء و اجداد کا معاملہ ہے، نمبر 2 یہ کہ افترا پردازی ہے، نمبر 3 یہ کہ کھلا جادو ہے، یہ سب انکار کی باتیں۔ اور ہم نے نہ انہیں ایسی کتابیں دی تھی جنہیں وہ پڑھتے تھے، نہ آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا رسول بھیجا تھا، اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس کا 10واں حصہ بھی اہل مکہ کے پاس نہیں ہے۔ بس جب انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم نے انہیں کیسی سزا دی۔ تو یہ بتایا کہ وہ تو ان کے عشر بھی نہیں ہیں، معشار ما آتیناہم، کہ یہ وہ کہاں تھے، کتنی بڑی طاقت تھے وہ لوگ، اپنے زمانے کی سپر پاورز تھیں وہ، اللہ نے ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا۔ اس کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، تم لوگ اللہ کی خاطر دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو، پھر غور کرو تو اس نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارے ساتھ رہنے والے پیغمبر کو جنون لاحق نہیں ہے، وہ تو ایک شدید عذاب آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والے نہ ہیں، تمہیں ڈرانے کے لیے آئے ہیں، اور تم جو ان کو پاگل کہتے ہو تو یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اور آخری پیراگراف میں پھر دلائل رسالت محمدی دیے گئے ہیں اور عذاب قیامت سے ڈرایا گیا ہے۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اگر تم سے کوئی معاوضہ مانگا ہے تو وہ تمہیں کو دیتا ہوں، میرا اجر تو صرف میرا اللہ کے پاس ہے، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو یہی بات کہ کوئی اجرت نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کچھ نہیں مانگ رہا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب جو تمام غیبی امور کا جاننے والا ہے، حق کو باطل پر دے مارتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل اب نہیں آئے گا اور نہ اپنے آپ کو دہرائے گا۔ آپ کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہوں تو اس کا خمیازہ میں بھگتوں گا، اور اگر میں راہ راست پر گامزن ہوں تو اس قرآن کی بدولت ہے جسے میرا رب بذریعہ وہی مجھ تک بھیجتا ہے، وہ بے شک خوب سننے والا بڑا قریب ہے۔ اور کاش آپ اس منظر کا مشاہدہ کرتے جب وہ گھبرائے ہوں گے، پھر بھاگ نہیں پائیں گے، نزدیک جگہ سے ہی پکڑ لیے جائیں گے۔ یہ قیامت میں آپ دیکھیے گا کہ ان کا کیا حشر ہوگا، اور وہ لوگ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، ان کے لیے اتنی دور سے ایمان کو حاصل کرنا کہاں ممکن ہوگا۔ اب وہاں پر کہہ رہے ہیں ایمان لے آئے، اب ایمان کا کیا فائدہ، جبکہ انہوں نے اس سے پہلے اس کا انکار کر دیا تھا، اور وہ دور دور سے اندیکھی خبریں ہانکتے رہتے تھے، اور ان کے درمیان، ان کی خواہش ایمان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، جیسا کہ اس سے قبل انہی جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بے شک وہ لوگ بہت ہی گہرے شک میں مبتلا ہیں۔ تو اس طرح بتا دیا گیا کہ یہ لوگ قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوگا، اور وہاں پہ یہ کس حالت میں ہوں گے، اور وہاں پہ ایمان بھی لانا چاہیں گے تو ایمان نہیں لا سکیں گے، اور یہ ان کا حشر ہوگا، اور ہر طرح کی ہدایت بھی ان کے لیے بند کر دی جائے گی، وہاں پہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ اصل کام یہاں پر ہے، دنیا میں ہے، اصل ایمان دنیا میں ہے، عمل صالح دنیا میں ہے، وہاں پہ اس کا جزا ملنی ہے، وہاں پہ ایمان اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ اس طرح سورہ سبا بھی یہاں مکمل ہوتی ہے۔ کل انشاءاللہ سورہ فاطر سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔